ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، انسان کی چال اس کی شخصیت اور اس کے باطن کا پتہ دیتی ہے۔ ایک مسکین کی چال میں اور ایک گھمنڈی کی چال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو معاشرت کے آداب سکھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال رکھ۔ ایک سیدھے سادے، ایک معقول اور شریف آدمی کی سی چال چل۔ ایسی چال جس میں نہ کوئی اینٹ ہو، نہ کوئی اکڑ ہو، نہ اس میں کوئی مریل پن ہو، نہ اس میں کوئی ریاکارانہ زہد اور کوئی انکسار چھلکتا ہو۔ چال کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ذوق کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو سر جھکائے چلتے دیکھا تو اس کو پکار کر فرمایا کہ سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے۔ ان دو واقعات سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینداری کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم پر رکھے اور خام خواہ کی مسکینی ظاہر کرے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اس طرح کی چال دوسروں کو اسلام کی ایک غلط نمائندگی لوگوں کے سامنے پیش کرے گی، اور خود مسلمان جو اس کا اس چال چلتے دیکھیں گے ان کے اندر پشمردگی کے اثرات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مزمحل ہیں اور اس محلال کی حالت میں نڈھال چال چل رہے ہیں۔ دریافت کیا انہیں کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم اور قرآن کی تعلیم اور عبادت کرنے والوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تھے تو زور سے چلتے تھے، جب بولتے تھے تو قوت کے ساتھ بولتے تھے، اور جب پیٹتے تھے تو خوب پیٹتے تھے۔ چال میں بیانہ روی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چال پر وقار ہو، آدمی نہ سست روی کا نمائشی انداز اختیار کرے اور نہ ایسی تیز روی جس سے بے وقاری ظاہر ہوتی ہو۔ نماز کے لیے بھی دوڑ کر جانے سے منع کیا گیا ہے اور باوقار چل کر نماز میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو، دوڑو مت، اور پھر جس قدر نماز تمہیں مل جائے اس کو حاصل کر لو اور باقی نماز کو بعد میں پورا کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب انسان کو ضرورت ہو تو انسان ضرورتاً دوڑ بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں آگ بجھانی ہے، دوڑ کر جانا ہوگا، کسی کی جان بچانی ہے، دوڑ لگانی ہوگی، کسی مجرم کو پکڑنا ہے تو اس کے پیچھے دوڑنا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جو دوسری نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بول چال میں اپنی آواز قدرے کم رکھو۔ بلند آواز سے بولنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناسمجھی کی علامت ہے۔ چیخ چیخ کر بولنے سے جھگڑالو پن اور ایک طرح کے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ آواز میں کسی قدر پستی تو ایک اچھی صفت ہے،
اور یقیناً یہ اپنا ایک اچھا اثر بھی رکھتی ہے، لیکن بہت زیادہ پستی کہ دوسرا سننے والا سننے سے قاصر ہو جائے، یہ بھی برا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ضرورتاً آواز کو بلند کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً آپ تقریر کر رہے ہو، کوئی اعلان کرنا ہو، اذان دینا ہو، یا کوئی چیز ایسی ہے قابل اعتراض ہے، اس سے روکنا ہو تو آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ تکبر کا اظہار ہے، یہ قابل اعتراض ہے۔ اونچی آواز تکبر کے لیے ہو، دھونس جمانے کے لیے ہو، کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہو، یا اس کو مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا، اس سے منع کیا گیا، اور ایسی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سب سے بھونڈی اور کرخت آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے ان تمام عوامل کو اگر انسان مبتلا ہو تو اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص گدھے کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر انسان جو اخلاق کے بلند ترین درجات رکھنے والی ایک مخلوق ہے، اس کا ایک اپنا اخلاقی وجود ہے، وہ کیوں گدھوں کی طرح چیخ کر چلا کر بات کرے؟ تو یہ آیت مبارکہ کرخت اور سخت لب و لہجہ سے نفرت دلانے کے لیے ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، حسن بیان عطا فرمایا ہے، حسن کلام سے نوازا ہے، تو پھر وہ کیوں اس اعلیٰ مرتبے کو چھوڑے اور اپنی آواز کو گدھے کی آوازوں کی صف میں شامل کرنے والا بنے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چال ڈھال میں، ہمیں بول چال میں، ہر معاملے میں متکبرین کی روش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے آداب، اسلام کے اخلاق اور اسلام کی معاشرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد